ایکسپیکٹیشن کے بارے میں عام طور پہ لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ بھی ایکسپیکٹیشن تو نہ ہی رکھو، زیرو رکھو، رکھنی ہی نہیں چاہیے لوگوں سے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ مسئلے کا حل یعنی ایکسپیکٹیشنز کے پورا نہ ہونے کا حل یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن کو رکھا ہی نہ جائے۔ جی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دراصل ایکسپیکٹیشن کو نہ رکھتے ہوئے امید اور توقعات کا دامن جب خالی کر لیتے ہیں دوسروں کی طرف سے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رشتوں میں ایک نمنس آتی ہے۔ جب ہم اپنی اختلاف رائے کی سکلز کو بہتر نہیں بناتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ڈیزاسٹر ہے وہ آن گوئنگ پروسیس ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ سے لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر کوئی ڈفرینس اوپینین ہے تو بیٹھ کے اس کے معاملے کا حل نکالتے ہیں۔ معاملے کا حل نکالنا یا معاملہ فہمی بھی بیسیکلی ایک سکل ہے نا۔ میں اپنی زندگی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کی زندگی میں آپ کا کوئی نہ کوئی آڈیٹر ہونا ضرور چاہیے، جو کہ آپ کو یعنی کہ آڈٹ کرتے ہوئے آپ کے اندر کوئی بھی جہاں اصلاح کا پہلو ہے وہ اجاگر کر سکے۔ یہ آپ کا کوئی کوچ، کوئی آپ کا ٹیچر، کوئی فیملی ممبر، کوئی دوست، کوئی ایسا خیر خواہ ضرور ہونا چاہیے جس کو کھلی آپ کی طرف سے اجازت ہو کہ آپ برا نہیں بنائیں گے، اور وہ آپ کے اندر اصلاح کی جہاں بھی ضرورت محسوس کرے گا وہ بات کرے گا۔ جب ہم بچے کو کمفرٹ زون دیتے ہیں نا، تو جن بچوں میں اسپیچ کے ایشوز ہوتے ہیں، ڈیلیڈ اسپیچ کے ایشوز ہوتے ہیں، تو کمفرٹ زون کی وجہ سے جو پیرنٹ انہیں پرووائڈ کرتے ہیں ان کی اسپیچ مزید ڈیلے ہو جاتی ہے۔ آئیے جوائن کر لیجیے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز کو۔ ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے ہم آپ سے مخاطب ہیں، لائے ہیں آپ کے لیے یہ شو جو کہ ہر ہفتے کو دوپہر کے اسی وقت بھری دوپہر میں آپ کے ساتھ ملاقات کا شو بنتا ہے، اور اس شو پر جہاں رانا میرے ساتھ اور میں محسن نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں آپ کا استقبال کرنے اور آپ سے تبادلہ خیال کرنے۔ السلام علیکم، آپ سب کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ شو کا آغاز کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور زور و شور پہ جو گرمی آئی ہے نا محسن صاحب، جی اس سے لطف اندوز ہو رہے پچھلے کافی سالوں سے یہ چیز چل رہی تھی کہ بھئی ہمارے ہاں اپریل مئی میں بڑا اچھا موسم رہا ہے۔ اس سال بھی اپریل تو اچھا ہی تھا، لیکن مئی میں ایک دم سے گرمی کی کافی شدت کو دیکھتے ہوئے لوگ یہ فورسی کر رہے ہیں کہ بھی اگست میں جولائی میں کیا ہوگا۔ لیکن ایک قدرت کا نظام ایسا بھی ہے کہ جس میں جب بہت زیادہ شدید گرمی پڑتی ہے تو اگلے دن ہوائیں تھوڑی محسوس ہوتی ہیں، موسم میں بہتری نظر آتی ہے۔ بالکل، اس پر محسن صاحب مجھے زیادہ یہ چینج ہوا لاسٹ ایئر میں بھی اور ایسے بھی، جیسے اگر میں اپنے بچپن کو یاد کروں جو کتنا پرانا نہیں ہے، تو اگر گرمی ہوتی تھی تو کہیں کہیں مطلب ٹائم تک نا دعائیں ہوتی تھیں بارش کے لیے، لیکن اس پر اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو 2-3 دن اگر شدید گرمی ہے تو اچانک رات کو گرج چمک کے ساتھ بادل اور بارش، اور اگلے دن ٹمپریچر تھوڑا نارمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اچھا بھی لگتا ہے نا، بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ موسم کے اندر یہ جو بدلاؤ ہے، تبدیلی ہے، یہ دراصل قدرت کی طرف سے انسان کے لیے میسج بھی ہے کہ جس طرح انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے آپ کو بھی اپنے اندر تبدیلی کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ جو تبدیل ہوتا رہے گا وہ اچھا لگے گا، اور جو تبدیل نہیں ہوگا وہ طبیعت پر بوجھ بن جائے گا۔ جی بالکل۔ تو موسم بھی آپ دیکھیں کہ اگر صرف گرمی ہی رہے تو موسم ہمیں اچھا نہیں لگے گا، لیکن پھر جب سردی، خزاں، بہار اور چاروں موسم بدلتے ہیں باری باری، تو ہمیں موسم کی اہمیت بھی ہم پر اجاگر ہوتی ہے اور ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہے کہ گرمیوں کو بھی لوگ بڑا یاد کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ناپسندیدہ موسم ہے۔ نہیں، آئی ایم ون آف دیم، یعنی میرے سے اگر پوچھے نا جو ہمارے سیزنز میں سے موسٹ فیوریٹ جو میرا سیزن ہے وہ سمر ہے۔ ٹھیک، اس کی وجہ جو ہے وہ اس کے تھوڑے بڑے دن ہیں اور بڑی والی شامیں ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ زیادہ اس میں لائف ہوتی ہے، لائف زیادہ ہے، لوگوں میں آپس میں قربت، رابطے، زندگی سے بھرپور، زندگی سے بھرپور، انرجی زیادہ ہوتی ہے، لائٹ زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر، اور مطلب سردیوں میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بس جلدی گزرے، اور اس کے بعد جیسے ہی مارچ ہوتا ہے تو پھر میرا ایک دم سے انرجی لیول اور موڈ کافی اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جبکہ لوگ گرمیوں سے ذرا تھوڑا آوازار دیکھتے ہیں ہمیں، نہیں گرمی اچھا موسم نہیں ہے، حالانکہ گرمیوں کے فروٹس بھی بہت اچھے ہیں۔ اگر آپ مینگوز دیکھ لیں، فالسا، جامن،
بہت ورائٹی ہے نا، ورائٹی، سردا گرما، ہاں جی، خربوزہ تربوزہ تو ایک بڑا اچھا ایسا پیکیج ہے سمرز کا. صحیح بات ہے. اور جو گرمیوں کے یہ آئس کریم اور مختلف جو چیزیں ہیں، مشروبات، یہ سب کچھ بھی، بیگن کا بھرتا، اچار، لسی، بڑی خوبصورت سی اس کے اندر ایک وہ آتے ہیں نا. میٹابولک ڈس آرڈرز کے اندر بھی گرمی کے موسم میں شدت پیدا ہوتی ہے. اچھا جی. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ لوگ غلطی سے ایسا کھا پی بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے شوگر یا بلڈ پریشر کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کئی دفعہ لوگوں کے اندر بائیپولر ڈس آرڈر کا جو مینک فیز ہے جی، وہ آپ دیکھیں کہ وہ کوئی مئی سے اگست تک کے درمیان ذرا زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. بالکل. تو گرمیوں میں ایک جذباتی شدت بھی زیادہ ہے، خیالاتی شدت بھی زیادہ ہے، اور انوائرمنٹل فیکٹر بھی ہے. جیسے ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے جی، اور ذرا اس میں موڈ کا اتار چڑھاؤ بھی عمومی طور پہ دیکھنے پہ ملا. آپ نے دیکھا گرمیوں میں سڑکوں پہ لڑائی جھگڑا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ گرمی کی وجہ سے ہر کوئی گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتا ہے جی. تو ایسے میں بھی اگر آپ کی کوئی بھی ایسی جیسے کوئی بایولوجیکل مسئلہ ہے تو وہ ٹریگر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جی جی. ایکسپیکٹیشن کے بارے میں عام طور پہ لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ بھی ایکسپیکٹیشن تو نہ ہی رکھو، زیرو رکھو، رکھنی ہی نہیں چاہیے لوگوں سے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ مسئلے کا حل یعنی ایکسپیکٹیشنز کے پورا نہ ہونے کا حل یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن کو رکھا ہی نہ جائے. جی. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دراصل ایکسپیکٹیشن کو نہ رکھتے ہوئے امید اور توقعات کا دامن جب خالی کر لیتے ہیں دوسروں کی طرف سے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رشتوں میں ایک نمنس آتی ہے. یعنی اس رشتے کے اندر جو محبت، گرم جوشی، تپاک ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے بالکل ایسے ہی مرجھا جاتا ہے جیسے کوئی پھول. تو ایکسپیکٹیشن کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے آپ کو انہیں مینیج کرنا سیکھنا ہے، آپ کو کمیونیکیٹ کرنا سیکھنا ہے، بات کرنا سیکھنا ہے، تاکہ آپ کے اور ان کے درمیان ڈائلاگ خراب نہ ہو، ایکسپیکٹیشن ٹھیک رہے. لیکن اگر ہم ایکسپیکٹیشن ہی ختم کرنے کی بات کریں گے تو اس کا دوسرا مطلب یہ نکلے گا کہ آپ اپنی فیلنگز کو مینیج کرنے میں، ایموشنز کو مینیج کرنے میں یا ایکسپریس کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے، چنانچہ آپ ایکسپیکٹیشن ہی کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، جب ہم انریلسٹک ایکسپیکٹیشن سے بھی گزرتے ہیں نا محسن صاحب، جی، تو اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہے کہ تعلقات بے حد خراب ہوتے ہیں کیونکہ آپ ایسی ایکسپیکٹیشنس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ اس کا ریئلٹی میں کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ایٹ ٹائم اگلے بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جی. بہت سارے اس طرح کی ہم سوشل میڈیا پہ نیوز سنتے ہیں جس میں آپ کسی ایسے تعلق میں ہوتے ہیں جہاں پہ بس ایک ڈیل ہے اور آپ کا گیو اینڈ ٹیک کا تعلق ہوتا ہے، اور وہاں پہ کسی ایک پارٹی نے جب انریلسٹک ایکسپیکٹیشن لگائیں اور وہ فلفل نہیں ہوئی تو ساتھ ہی میں اس نے نہ صرف اس تعلق کو برے طریقے سے ختم کیا بلکہ اس شخص کی بھی عزت کو نقصان پہنچانے کی بڑی کوشش کی. اچھا، یہ بھی بڑا کامن سا فینومینا ہے کہ تعلق ختم کرنے کا مطلب ہم کوئی بہت ہی عزت بیزتی کا معاملہ سمجھتے ہیں اپنا، اور ہم تب تک چین سے نہیں آتے جب تک ہم اگلے بندے کو کوئی بہت بیڈ فیلنگ نہ دیتے ہیں. جبکہ نو کا مطلب نو ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں کنٹینیو کرنا چاہ رہا، وہ کچھ بھی کاروبار ہو سکتا ہے، وہ آپ کا جاب ہو سکتی ہے، وہ تعلق ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی آپ ایک گھر پہ رہتے ہوئے جیسے بہن بھائیوں کا بھی ایک ہے کہ آپ اکٹھے نہیں رہ پا رہے ہیں، تو ایسے میں اگر کوئی موو فارورڈ کرنا چاہتا ہے تو ہمارے نزدیک اسے کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اور پھر اس کو بہت برے طریقے سے ہم بدنام کرنے کی کوشش کرنا، کوئی بیڈ فیلنگ دینا اور یہ ریئلائز کرانا کہ اچھا یہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، یہ بڑا ایک نارمل سا پیٹرن بن گیا ہے. صحیح بات ہے. جبکہ بڑا مطلب ایک بیسک چیز ہے کہ اگر کوئی میں آج ہی پڑھی تھی کہ نو کا مطلب نو ہے، اگر کوئی واقعی نو کہہ رہا ہے تو پھر نو از اے کمپلیٹ آنسر. نو کے ساتھ ایف اینڈ بٹس نہیں ہے بالکل بھی. ایک طرف تو لوگوں کا مسئلہ نو نہ کہہ پانا ہے، دوسری طرف لوگوں کا یس کہنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. یس کہنا کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہر جگہ بہت زیادہ لوگوں کو خوش کرنے پر لگے رہتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ پاپولر لوگ ہیں. یہ جہاں بیٹھیں گے، جہاں جس محفل کا حصہ ہوں گے، وہاں دوسروں کے ساتھ ایک ایسا کنیکشن بنائیں گے متفق ہونے کا، صحیح، بالکل ٹھیک، تعریف کرنا، یہ وہ، جس کے نتیجہ میں
دوسرے سے ان کی بڑی اچھی ان کو تعریف بھی ملتی ہے, سراہنا بھی ملتی ہے. لیکن دراصل یہ جو لوگ ہیں, یہ ان کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کنفرنٹیشنل ایک ان کے اندر جو اسکل ہے اس کی کمی ہوتی ہے, کیونکہ ان کے اندر مختلف رائے ہونے کا یا اختلاف کو ڈائجسٹ کرنے کی کیپیسٹی جو ہے وہ بلڈ نہیں ہوئی ہوتی. اور یہ ان کی جو ایک سمجھ لیجئے کہ جو سوشل ویلیڈیشن یا پاپولیرٹی انہیں مل رہی ہوتی ہے, یہ دراصل ان کے اندر کی ایک ایمٹینس کی, انٹرنل ایمٹینس کی نشانی بھی ہوتی ہے. چنانچہ ہر وقت وہ جو ہم میں سے کچھ لوگ دوسروں کو خوش کرنے پر لگے رہتے ہیں, یہ دراصل کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ ان کے اندر کچھ ایسی سکلز جو کہ اختلاف رائے کی سکلز ہیں ان کو تھوڑا پالش کرنے کی, بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. اور محسن صاحب, جب ہم اپنی اختلاف رائے کی سکلز کو بہتر نہیں بناتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ڈیزاسٹر ہے وہ آن گوئنگ پروسیس ہے. کیونکہ آج کل کے دور میں لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ سے لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ پسند نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے تو بیٹھ کے اس کے معاملے کا حل نکالتے ہیں. معاملے کا حل نکالنا یا معاملہ فہمی بھی بیسیکلی ایک سکل ہے نا, اور یہ سب کے پاس نہیں ہوتی ہے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اگر کوئی نہیں سیکھ پایا یا اس کو لگتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے سیکھنے کی, تو پھر اس کا مطلب کہ اس کی زندگی میں اس طرح کے ڈفرینسز بار بار آئیں گے. اور ہم یہاں پہ اپنی روٹین کی جو پریکٹس ہے, جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں یا فیملیز, اصل میں دیکھیں تو ان کی جو زیادہ سفرنگ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ڈفرینس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے نا, کوئی بری بات ہے, لیکن ان ڈفرینسز کو بیسیکلی آئیڈینٹیفائی نہ کرنا اور حل نہ کرنا, ان ڈفرینسز کے سے کچھ سیکھنا نہ, یہ ڈفرینسز کی رسپیکٹ نہ کر پانا, یہ مسائل ہوتے ہیں ان کے. فری آڈیٹنگ کی سروسز بھی ملتی ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ نہیں. یعنی آپ کا جو آڈٹ ہے وہ فری کر دیں گے. اچھا. اور وہ یوں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپ کو تھوڑا انکمفرٹیبل فیل کراتے ہیں. جو آپ کو کسی انکمفرٹ کی فیل سے گزارتا ہے, ہم ہمیشہ اس کے بارے میں بھلا کیا رائے رکھتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے, دشمن ہے ہمارا, خلاف ہے ہمارے. لیکن یہ جو آپ کو انکمفرٹ فیل کرانے والا پرسن ہے, یہ بعض اوقات آپ کو آپ کا آڈٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی چارج بھی نہیں کر رہا ہوتا. یہ دراصل آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ جس سمت پہ کام کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کی یہاں یہ کارکردگی کمپرومائزڈ ہے, اس کو بہتر بنائیے, اس کو ٹھیک کیجئے تاکہ آپ اپنی کارکردگی میں ویلیو ایڈ کر سکیں. لیکن ہم تو ہر وقت ایک کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں, ہم تو کمفرٹیبلی فیل کرنا چاہتے ہیں. سو جو بھی ہمیں کوئی تھوڑا ڈسکمفرٹ سے گزارتا ہے, ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہے, یہ اس کا برتاؤ اچھا نہیں ہے, رویہ اچھا نہیں ہے. تو اپنے آپ کو فری آڈیٹنگ سروسز کو اویل کرنے والا بنا لیجئے. جی, یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے ویسے محسن صاحب. میں نے لٹرلی اس سے بہت سیکھا ہے کہ واقعی کبھی کبھی ہم زندگی میں کسی کو بہت اچھی رائے دینا چاہ رہے ہوتے ہیں, اس کو کریکٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جس سے اس کا کمفرٹ زون بریک ہوتا ہے. اور عمومی طور پہ اپنے پیرنٹس کو دیکھا ہوگا کہ وہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آج کل اپنے بچوں کے بارے میں, کہ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنی کوئی ذمہ داری لیں تو بچوں کا موڈ بڑا آف ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ پھر یہ وہی کیس ہو گیا کہ بچے فری آڈیٹنگ کو پسند نہیں کرتے ہیں اور اس سے ان کا کمفرٹ زون بھی بریک ہوتا ہے. کمفرٹ زون کسی کو بھی اپنا بریک ہوتا اچھا نہیں لگتا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنا کمفرٹ زون ڈیولپ ہی کیوں کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ ہم اپنا کمفرٹ زون ڈیولپ ہی کیوں کرتے ہیں. ہاں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ کمفرٹ زون بھی سلو ہی ڈیولپ ہوتا ہے نا, اور آہستہ آہستہ یہ کوئی ایسا پرسیو کر لیتے ہیں ہمارا برین کچھ ایسا پرسیو کرتا ہے جس میں وہ ایک باؤنڈری اسٹیبلش کر لیتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ کوئی مجھے نہیں ایڈریس کر سکتا اور چیک کر سکتا. تو اس کا مطلب کہ جس نے اپنا کمفرٹ زون ڈیولپ کیا ہے اس کے اپنی بھی کچھ گینز ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے گینز میں یہ ہے کہ میں جب چاہوں جو چاہوں جو جیسا چاہوں کی بنیاد پہ کروں, اور یہ میرا کمفرٹ زون ہے. تو اب وہ جو اپنے گینز ہیں وہ کبھی بھی ان پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ پہلے سے آڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی محسن صاحب,
یعنی کمفرٹ زون کو ڈیولپ کرنا جی وچ از آپ کے لیے یوزفل بھی نہ ہو. ہاں جیسے ہمارے مریضوں کے بھی تو بہت سے کمفرٹ زون ہوتے ہیں جو ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں. ہاں کہ شام 6 بجے کے بعد مجھے میں کسی سے نہیں ملتا, یا میرے کمرے میں کوئی نہ آئے, جی یا میں خود اپنے کمرے کی صفائی کراؤں گا اور مہینوں نہیں کھلتا اور ہفتوں نہیں کھلتا. جی تو یہ ان کے کمفرٹ زون ہی تو ہیں جی جس کو سو کالڈ ہم کہتے ہیں کہ یہ اب ان کی لائف کی کچھ چیزیں ہیں جن کو دے ہیو ٹو ٹیک اٹ. ایسے ہی. تو ہمیں اس کو پھر بریک کرنے کی ضرورت تو ہوگی, اور بریک کرنے کے لیے ہمیں الاؤ کرنا چاہیے. ہاں میں اپنی زندگی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کی زندگی میں آپ کا کوئی نہ کوئی آڈیٹر ہونا ضرور چاہیے, جو کہ آپ کو یعنی کہ آڈٹ کرتے ہوئے آپ کے اندر کوئی بھی جہاں اصلاح کا پہلو ہے وہ اجاگر کر سکے. یہ آپ کا کوئی کوچ, کوئی آپ کا ٹیچر, کوئی فیملی ممبر, کوئی دوست, کوئی ایسا خیر خواہ ضرور ہونا چاہیے جس کو کھلی آپ کی طرف سے اجازت ہو کہ آپ برا نہیں منائیں گے, اور وہ آپ کے اندر اصلاح کی جہاں بھی ضرورت محسوس کرے گا وہ بات کرے گا. لیکن اگر ہم اجازت ہی نہ دیں, تو اجازت ہم جب نہیں دیتے تو اس کے کچھ اشارے ملنے لگتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم سوشل میڈیا پر جو ہمارے حق میں بات نہیں کرتا, آپ دیکھیں کہ سینکڑوں کامنٹس کسی کے حق میں ہوں تو وہ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں, لیکن ایک کوئی کامنٹ مختلف رائے رکھتا ہو تو وہ ہمیں ڈائجسٹ ہم فوراً سے پہلے بلاک کرتے ہیں. جی اسی طرح سے ہمارے دوست احباب میں, ملنے جلنے والوں میں, ہمارے ملازمین میں, ہمارے جو بھی کوئی تعلق واسطے والے لوگ ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی ہمیں ہماری مرضی کے خلاف کوئی فیڈ بیک دے تو ہم اس فرد کے ساتھ کوئی تعصب سا رکھنا شروع کر دیتے ہیں. That's so true. یہاں سے ہوتے ہوئے بات اوپر آتی ہے اور یہ بات پہنچتی ہے آپ کے والدین اور آپ کے ٹیچرز تک بھی, کہ پھر ہمیں ٹیچرز کی بات بھی اچھی نہیں لگتی, پھر ہمیں پیرنٹس کی بات بھی اچھی نہیں لگتی, پھر ہمیں اپنے کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ہمیں نیچر کی بات بھی اچھی نہیں لگتی. ہم کہتے ہیں کہ کیا مصیبت ہے کہ یہ موسم بھی, یعنی یہ جو ہے نا, یہ یہاں سے یہ والا رویہ کہ ڈس لائک کرنے والا رویہ, مرضی کے خلاف والی بات کے لیے ناپسندیدگی, ناگواریت کا رویہ, یہ وہ رویہ ہے جو نیچے سے ڈیولپ ہو کے آہستہ آہستہ اوپر آتا ہے. تو جب ہم بچوں کو گروم کر رہے ہوں, بچوں کو ڈیولپ کر رہے ہوں, تو ان کو اتنا کمفرٹ نہ دیں کہ جس کے نتیجے میں ان کی آہستہ آہستہ یہی چیز ڈیولپ ہو جائے کہ ان کی مرضی کے خلاف, ان کے کمفرٹ کے خلاف کچھ بھی ہوگا تو گوارا نہیں ہوگا. بالکل, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. محسن صاحب, بریک کا ٹائم ہے, بریک لے لیں. بریک پر جاتے ہیں اور واپس آئیں گے تو اسپیچ تھیراپی کی باتیں ہوں گی کہ ہم میں سے جو لوگ بات کرنے میں, کمیونیکیٹ کرنے میں اسپیچ کے مسائل سے دو چار ہیں, یا بچوں میں کئی دفعہ لیٹ بچے بات کرنا سیکھتے ہیں, ڈیلیٹ اسپیچ کا شکار ہوتے, تو ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. واپس آئے ہیں بریک لے کر, اور یہ بریک آئی تھی لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز میں. ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو آپ کے لیے پریزنٹ کرتا ہے لائیو شوز, جس کے اندر آپ سے باتیں, خیالات اور جذبات کی ہوتی ہیں, اور آپ سے باتیں ہوتی ہیں ان مسائل کی جو کہ زندگی سے بہت نزدیک ہم ارد گرد محسوس کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہوتے. اور بات کرنے سے ہی تو پھر ابتدا ہوتی ہے, بات کرنے سے ہی کسی مسئلے کو ایڈریس کرنے کی انسان اپنی صلاحیت کو
ایکسرسائز کرنے لگتا ہے. بالکل, بات سے بات چلے گی تو دور تلک جائے. ہم بات کریں گے اپنے آج کی مہمان سے جو کہ ہمیں اس گفتگو پر جوائن کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, عبیر فاطمہ کو ہم اپنے شو پر خوش آمدید کہتے ہیں. اسپیچ تھراپسٹ ہیں, بہت عرصہ سے اس فیلڈ میں بہت زبردست کام کر رہی ہیں, پاکستان کے باہر سے بھی کافی ٹریننگز میں حصہ لیتی رہی ہیں. تو عبیر, خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو پر. تھینک یو سو مچ. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور مجھے جو سا ہے وہ یہ سب چیزیں جو کہ جیسے ابھی میں پہلے آپ کی گفتگو سن رہی تھی جی کہ کمفرٹ زون کی بات, جی تو اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی کمفرٹ زون کے حوالے سے. اور میں بات اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ آگے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اسپیچ سے ریلیٹڈ, اس کا بہت گہرا تعلق ہے کمفرٹ زون سے. جب ہم بچے کو کمفرٹ زون دیتے ہیں نا, تو جن بچوں میں اسپیچ کے ایشوز ہوتے ہیں, ڈیلیڈ اسپیچ کے ایشوز ہوتے ہیں, تو کمفرٹ زون کی وجہ سے جو پیرنٹ انہیں پرووائڈ کرتے ہیں ان کی اسپیچ مزید ڈیلے ہو جاتی ہے. تو بالکل صحیح. یہ بہت ضروری ایلیمنٹ ہے کہ ہم بچے کو کمفرٹ زون سے دور رکھیں, خاص کر وہ بچے جن کو اسپیچ ڈیلے کے ایشوز کے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ بتائیے کہ کب فکر کرنا چاہیے عبیر کہ اب اس بچے کو, جیسے 2 سال کی ایج میں وہ کہتے ہیں کہ بچے کو کچھ چند 100 الفاظ آ جانے چاہیے, کیا ایسے ہی ہے؟ آ جانے چاہیے, بالکل 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 ایسی ہی بات ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اگر ہم پرانی بات کریں نا, کووڈ سے پہلے کی, تو شاید بات اتنی فکر مند نہیں تھی, ڈیلے ایلیمنٹ ہوتا تھا اور چیزیں جو سی ہیں وہ مینیج ہو جاتی تھیں, یا اویئرنیس نہیں تھی اور اس کی وجہ سے چیزیں جو سی ہیں وہ تھوڑی سی لیک بھی کر جاتی تھیں. جی. لیکن آفٹر کووڈ-19 مسئلہ یہ ہوا کہ ہم سب جو سے ہیں, پیرنٹس بھی, گرینڈ پیرنٹس بھی, اور بچے بھی ان کے موبائل کے ساتھ اٹیچ ہو گئے بہت زیادہ, جس کی وجہ سے وہ یہ ایلیمنٹ ہے بہت زیادہ بڑھ گیا. اور ڈیلے اسپیچ کا ایلیمنٹ میرے خیال سے اب اگر ہاسپٹل میں ہم جیسے ہیں اور فار ایگزامپل 200 پیشنٹ پر ڈے کے حساب سے آ رہے ہیں, تو 200 میں سے 190 پیشنٹ ڈیلے اسپیچ کے ساتھ آ رہے ہیں, اور 10% پیشنٹ ایسا ہے جو کہ کسی اور ایشو کے ساتھ آ رہا ہے, لرننگ ڈس آرڈر کے ساتھ آ رہا ہے, یا جو بھی ان کے اور ادر دین اسپیچ ایشوز چل رہے ہیں. لیکن جو 190 پیشنٹ ہے وہ اسپیچ ایشوز کے ساتھ آ رہا ہے. اچھا, اسپیچ ایشو جب ہوتا ہے تو کیا اس کے پیچھے کوئی سائیکیٹرک ریزن کو بھی آپ رول آؤٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, سائیکیٹری ریزن تو بعد میں آ جاتی ہے. سب سے پہلے تو ہم بچے کی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں نا, کہ بچے کی ڈیولپمنٹ اور اس کی برتھ ہسٹری, یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اگر بچے کی برتھ ہسٹری ہے نا کہ وہ پیدا ہوتے ساتھ رویا نہیں ہے اور اسے مار کے رلایا گیا ہے, یا وہ آدھے گھنٹے بعد رویا ہے, یا وہ 15 منٹ بعد رویا ہے, تو اس سے بچے کی ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اور سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ اسپیچ پروڈکشن پہ, یا اسپیچ کے جو سے ہے نا وہ ہمارے جسے کہتے ہیں کہ انیشیٹو لینے میں پڑتا ہے. ٹھیک ہے, میں عبیر آپ کی بات سے ہی کلو لیتے ہوئے جہاں سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں انسان کے لیے رونا کتنا ضروری بنا دیا نیچر نے. بالکل ایسے ہی, یعنی اگر وہ دنیا میں آنے کے بعد رونا ایکسپیرینس نہ کرے تو اس کو مشکلات ہیں. نہ کرے, اور بالکل. جب ہاسپٹلس میں نے دیکھا ہے بہت سے میں, تو باقاعدہ ایک ڈاکٹر ایک دوسرے سے تیاری کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کیس میں پھر اگر کوئی روئے نہیں تو اسے رلانا کیسے ہے, خواہ سے مارا پیٹا بھی جا رہا ہوتا ہے بچے کو. اور شاید اسی سے دوسروں کو یہ سبق ملتا ہوگا کہ بڑے ہو کر بھی لوگوں کو رلانا ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. بالکل, حالانکہ اس کا دنیا میں آنا شاید پروٹیسٹ ہی ہوتا ہے, رونا
پروٹیسٹ سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ بڑا یوزفل ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر جب وہ دنیا سے جاتا ہے تب وہ خود رلا ہی کے جاتا ہے. رلا کے جاتا ہے، وہ شاید بدلہ لے کے جاتا ہے. ہاں بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو ابھی یہ لیکن بتائیے مسئلہ یہ ہے نا کہ پھر یعنی کہ کچھ اگر میں آپ سے سائنس پوچھوں کہ کب کسی بچے کو اسپیچ تھراپسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اگر صرف اسپیچ تھراپی کی ہم بات کریں نا، ہم اسپیچ تھراپی کو نا الگ سے نہیں کر سکتے یا اسپیچ تھراپسٹ کو الگ سے نہیں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بیسیکلی تو یہ ڈیولپمنٹ کے اندر ہی آتا ہے کہ اگر بچہ رویا نہیں ہے تو موسٹ پروبیبلی اس کی نیک ہولڈنگ بھی ڈیلے ہوگی، اس کی سٹنگ بھی ڈیلے ہوگی. تو میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ اگر بچے کی نیک ہولڈنگ ڈیلے ہے، سٹنگ ڈیلے ہے، تو پھر اسپیچ ڈیلے لازمی ہوگی. ٹھیک. اور ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بچہ رویا نہیں ہے لیکن اس کے ڈیولپمنٹل مائل سٹونز ریگولر بیسس پہ چل رہے ہیں، نیک ہولڈنگ ٹائم پہ آ رہی ہے، سیٹنگ کا مائل سٹون اچیوڈ ہے، لیکن اسپیچ ضرور ڈیلے آ رہی ہے. ایسے بھی کیسز سامنے آتے ہیں. اور جیسے 1 ایئر تک اگر بچہ نہیں بول رہا نا کچھ لفظ، تو ہمارا سب سے پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ موبائل کا استعمال کتنا ہے، ٹی وی کا استعمال کتنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آج کل یہ جو ہے اسکرین، یہ ہماری نسل کو جو ہے نا وہ اس نے سست کر دیا ہے، بدتمیز کر دیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ چھوٹے بچے تو خیر بدتمیز نہیں ہو سکتے، لیکن جو بڑے دیکھ رہے ہیں وہ بدتمیز بھی ہو رہے ہیں، ہائپر ہو رہے ہیں، اگریسو ہو رہے ہیں اس کے استعمال سے. یہ بڑے بچوں کے ایشوز ہیں. اور بڑوں کے بھی ایشوز ہیں کہ وہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں یا جو بھی انزائٹی فیچرز ان میں آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ چھوٹے سے بچے کو، جو کہ میں نے دیکھا ہے مائیں کرتی ہیں، 6 مہینے کا بچہ، جی ہم ان کو موبائل لگا کے بٹھا دیتے تھے اور ہم گھر کے کام کرتے رہتے تھے. بھی کیا گھر کے کام؟ کیا ہماری ماں نے گھر کے کام نہیں کیے؟ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوتی ہوں کہ جس طرح ہماری ماں نے ہمیں پالا ہے، آپ بھی اپنے بچے کو بھی بس اسی پیٹرن پہ پالیں. ہماری مائیں تو بہت زیادہ کام کرتی تھی نا، ہمیں تو آئی ٹی اور ان سب نے فیسلٹیز بہت دے دی ہیں، تو ہمارے پاس تو اتنا کام نہیں ہوتا. میں اگر انصاف کی بات کروں تو ہمارے پاس ہماری ماؤں جتنا کام نہیں ہوتا. بس یہ ہے کہ ہمیں شور مچانا زیادہ آ گیا ہے، اور ہم اتنا شور مچاتے ہیں کہ اس شور مچانے میں ہم سب سے زیادہ نقصان اپنے بچے کا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو موبائل کے دھیان میں لگا کر. اور خود دیکھیں جب انٹریکٹ نہیں کرنا، اسکرین جو سی ہے نا وہ اسٹیٹک میڈیا ہے اور وہ آپ کو صرف انفارمیشن دے رہی ہے، آپ سے رسپانس نہیں مانگ رہی ہے. اگر آپ رسپانس کرنا بچے کو آ رہے تو پھر بچے کو کیسے بات کرنی کیسے آئے گی؟ مجھے یہ بات جی محسن صاحب آپ پہلے پلیز. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں کہ جو ٹرینڈز بنتے ہیں نا، یہ انسانوں کے اندر جو دیکھا دیکھی کا رجحان ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ہے. دیکھا یعنی دیکھی کہ کا رجحان جب بہت کوئی زیادہ. کسی بچے کو فون دیتے ہیں بہلاوے کے لیے تو کسی دوسرے نے دیکھا، پھر اس نے اس کو فالو کیا، پھر اس نے آگے کسی اور کو فالو کروایا. یعنی ہم سب جن مسائل سے دو چار ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ رول اور عمل دخل اس چیز کا ہے کہ ہم وہ کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ جانے بغیر ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی نفع نقصان کیا ہے. بالکل نفع نقصان بالکل. اچھا ایسا صرف بڑے نہیں کرتے، ایسا بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو روکے نا کہ آپ نے اسکرین نہیں لینی، تو ان کا جواب ہوتا ہے فلانے کی ماما تو ان کو اسکرین دیتی ہیں، آپ ہی بس ایسی ہیں جو اسکرین نہیں دیتی ہیں. یہ بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں ہمارے ساتھ. تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کے ساتھ اپنے ٹائم اسپینڈ کریں زیادہ، جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. اور ٹائم اسپینڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بچے کے جیسے بھی ہم بات کپڑے کر رہے ہیں دھو اسپیچ کے لیے، رہے ہیں. ایک وائس ڈس آرڈرز کے بارے میں بھی بڑی ٹرم ہے، میں سن رہی ہوں. اس بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بات کریں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا وائس ڈس آرڈر میں آپ کو بتاتی ہوں. وائس ڈس آرڈر بہت کم دیکھنے میں آیا ہے الحمدللہ. بچوں میں تو ویسے بہت کم دیکھنے میں آیا ہے، بڑوں میں زیادہ آتا ہے وائس ڈس آرڈر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بہت زیادہ چیخو پکار کی عادت ہو، ٹھیک، پلس یہ کہ جس طرح جیسے اسکول پرنسپلز ہوتی ہیں، اسکول ٹیچرز ہوتی ہیں،
وہ زیادہ اس کمپلین کے ساتھ آتی ہیں جن کا بہت زیادہ ایکسیسو یوز آف ووکل کارڈز ہے نا جن کے، جی جی ان کے اندر یہ چیز ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. بچوں میں بھی وائس ڈس آرڈر ان بچوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے جیسے بچے کا گلا خراب ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ چیخو پکار کر رہا ہے، تو بچے کی آواز وہ جو ووکل کارڈز ہیں وہ پرماننٹ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر پرماننٹ ڈسٹرب تو چلے خیر، اگر ہم ان کو ریسٹ کا کہیں اور ان کو ایک اسموتھ جو سا ہے وہ کوالٹی آف وائس ہی بہتر ہاں ہوگی. جی اس سے کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے. اور اس میں ایک اور ایلیمنٹ میں نے دیکھا ہے، جیسے اکثر بوڑھے لوگ بھی آتے ہیں جب ہمارے پاس، تو مطلب مجھے یاد ہے ایک انکل آئے تھے میرے پاس، تو ان کے ماشاءاللہ 4 کے 5 بیٹے تھے اور وہ سارے ہی ڈاکٹر تھے. جی تو وہ مجھے کہیں کہ ابھی میں تو ڈاکٹروں کے گھر سے آیا ہوں، تو میرے ساتھ کچھ ایسا کریں آپ کہ میرا وائس ڈس آرڈر جو ہے نا وہ ہو جائے ٹھیک. اب مسئلہ کیا تھا ان کا؟ مسئلہ ووکل کارڈ سے ریلیٹڈ تھا ہی نہیں. انہوں نے مجھے جب اپنی رپورٹس دکھائیں، ان کے جو تھے لنگس، ان میں جو ہماری بلغم ہے وہ بہت زیادہ کنجیشن کے ساتھ تھی. اور مطلب کنجیشن شاید ان کو نہیں تھی، لیکن بلغم نے جو لنگس کے اندر ایک سمجھ لے وہ گھر بنا لیا ہوا تھا. ہاں وہ ویزنگ ساؤنڈ ہوتی ہے جس سے آپ کی وائس افیکٹ ہوتی ہے، وائس افیکٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم، مطلب اب میں مطلب کیا ایکسپلین کروں مطلب. جی جی لیکن پھر اس کے بعد یہاں تھراپی سے زیادہ میں نے ان کا تھوڑا سا اس طرح کا ٹریٹمنٹ کیا کہ جیسے جن چیزوں کو ہمارے بڑے کہتے تھے نا اور ہم اس قابل نہیں سمجھتے کہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے. آج کل کے بچے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، اس کا سائنٹیفک کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے. لیکن آپ یقین مانے ریمیڈیز کی بات کی ہوگی، ادرک کا کہوا جی اور غرارے، ٹھیک ہے، ٹاپ آف دی لسٹ. بالکل ٹھیک. غرارے جو ان سے ہیں وہ ٹاپ آف دی لسٹ. اوکے وہ اس غراروں سے اور کہنے سے انہوں نے مجھے بتایا کہ جی وہ مجھے بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوا. میری اسپٹ کے تھرو وہ بلغم باہر نکلا. ناٹ ایٹ آل، ناٹ لیکن آج کے تو بچوں کو نا یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ غرارہ کسے کہتے ہیں. ویسے تو اس کے لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ غرارہ کسے کہتے ہیں. اور ہمیں باقاعدہ سر پہ کھڑے ہو کے کرائے جاتے تھے غرارے بچپن میں نا. گلے بالکل ایسا ہی ہے. پہلی مینڈیٹری تھنگ جو ہے وہ غرارے کرنا ہے، اور غرارے نہ کرنے والے بچوں کی کھلارے زیادہ ہیں. اچھا میڈم میرا ایک کوسچن ہے آپ سے. یہاں پھر کمفرٹ زون ہے نا سوری محسن بھائی، یہاں پھر کمفرٹ زون ہے، اور یہ کمفرٹ زون جو ہے وہ پیرنٹس ہی پرووائڈ کرتے ہیں. پہلے نخرے اٹھاتے ہیں، کمفرٹ زون بناتے ہیں، پھر اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بچے تیار نہیں ہوتے توڑنے کے لیے. صحیح بات ہے. بالکل. جہاں ماؤں کا اس ٹائم میں سمجھتی ہوں ماؤں کا کوسچن ہے کہ بینگ تھراپسٹ آپ کے پاس جو زیادہ کیسز آتے ہیں وہ کیا ڈسیبلٹی ہوتی ہے اسپیچ تھراپی میں؟ جیسے ڈیلیٹ اسپیچ ہوتی ہے، اسٹٹرنگ ہوتی ہے، لینگویج ڈس آرڈر ہوتا ہے، ایپریکسیا، زیادہ آپ کے پاس کیا آپ ایکسپیرئنس کرتی ہیں؟ ان کی شاید آواز آپ کی آواز جو ہے وہ رک گئی. آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی عبیر آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ عبیر فاطمہ سے ہماری جو بات چیت ہے اس کا ربط بے ربط ہو گیا، اور ہم کسی یہاں پہ ہم صرف سائنس کو ہی کوسنے دے سکتے ہیں. لیکن آپ کا جو سوال تھا وہ کافی امپورٹنٹ ہے کہ آج کل لوگوں کو کس طرح کے اسپیچ کے مسائل کا سامنا ہے. میں نے جب براڈ کاسٹنگ میں اپنے شوز کا آغاز کیا تو مجھے یہ احساس اور خیال بار بار رہا کہ ایک جو اسپیچ تھراپسٹ ہے نا اس کا بھی آڈیشن لینے میں رول بنتا ہے، کیونکہ لفظ کی ادائیگی، بات کا ادا کرنا، بولنا
بعض لوگ گھٹے گھٹے انداز سے بات کرتے ہیں, بعض لوگوں کا لفظ کی ادائیگی میں صحیح تلفظ نہیں ہوتا, یعنی جیسے رے کو رے بولنا, یہ کوئی ایسا کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ نہیں ہے جی, لینگویج ڈس آرڈر اسے ہم کہتے ہیں, یعنی چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پراپر پروناؤنس نہیں کر سکتے اس کو, ہے نا, جیسے ایسے کوئی ایسا ساؤنڈ نکالنا جو کہ بیسیکلی وہ کوئی سینس نہیں بنا رہا ہوتا. ہاں, اسی طرح سے بولنے میں, یعنی اسپیچ تھراپی کے اندر گو کہ اسپیچ کی بات ہو رہی ہے, لیکن جو ایک ڈائلاگ کا ڈیلیور کرنا ہے نا, 1 منٹ میں آپ کو کتنے ورڈز بولنے ہیں اور ان الفاظ کی ترتیب کیا ہوگی, وہ لفظ کے اوپر لفظ تو نہیں چڑھا ہوا ہوگا, وہ آپ کا جو لفظ ہے وہ ہر الگ الگ ادا ہوگا, اس کا ایکسنٹ صحیح ڈیلیور ہوگا, کیونکہ بہت زیادہ تعلق اور عمل دخل آپ کی بات کے اثر کا آپ کے بات کے ڈیلیور کرنے سے ہے. بالکل بالکل. یعنی آپ دیکھیے کہ وہی جملے کوئی دوسرا فرد بولتا ہے اور جلدی جلدی بول دیتا ہے, اور جلدی جلدی جب وہ بولتا ہے تو اس کی بات کا اثر نہیں ہوتا. صرف اور صرف پاور آف پاز کو سیکھ کر, بڑی امپورٹنٹ ایک بات یہ ہے, پاور آف پاز جسے ہم عام طور پہ اس کا تعارف ہی نہیں رکھتے اور اس کو استعمال کرنا تو دور کی بات, لیکن پاور آف پاز کیا ہے کہ لوگوں کا سارا زور اس چیز پر ہے کہ بولنا کیا ہے, کہاں نہیں بولنا, اصل یہ چیز فرق ڈالتی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. بعض اوقات کسی جملے کے اندر درمیان میں کسی وقت سائلنس کا انسرٹ کرنا آپ کی گفتگو کو زیادہ پر اثر بنا سکتا ہے. دنیا میں سیکھنے پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے, لیکن کیا جو سیکھا ہوا ہے اس میں سے کون سا ہے جو کام کا نہیں ہے, اور وہ ہماری سکلز کو, ہماری برین کی پروگرامنگ کو انگیج کیے ہوئے اس کو اتار پھینکنا اور اس سے جان چھڑا لینا, یہ اگر ہم سیکھ لیں, یعنی جسٹ ہم ان لرن کرنا سیکھ لیں اور پاز دینا سیکھ لیں, تو ہماری کمیونیکیشن اور ہماری مسائل کو حل کرنے کی جو سکلز ہیں وہ کئی گنا ڈیولپ ہو سکتی ہیں. بالکل بالکل اسی طریقے سے یہ. اچھا, اور ویسے بھی جب ہم اسپیچ تھراپی کی بات کرتے ہیں نا, تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اچھا اٹس جسٹ اے میٹر آف ڈیولپمنٹل ڈیلیز نا, جبکہ اس کے اندر کوئی 10-11 بیسک فیچرز ہیں, جس میں اسٹٹرنگ بھی آتی ہے, پیریکسی آتا ہے, پیلٹ کا اوپر نیچے ہونا ہے, یہ جیسے میں نے وائس ڈس آرڈر کی بات آپ کو کی, جو بھی آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ آڈیشن کے ٹائم پہ کسی ایکسپرٹ کا ہونا, تاکہ وہ جو لینگویج ڈس آرڈر ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں ہم. آپ نے تو آج تک بتایا ہی نہیں کہ آپ بھی اسپیچ تھراپی کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہیں. بس منہ سے تھا, میں نے کہا بتا ہی دوں آج آپ کو, آپ نے پوچھا ہی نہیں, آپ نے کبھی مجھے ایز گیسٹ بلایا ہی نہیں ہے. اچھا, تو آپ نے تو بڑا زبردست آپ کا نالج ہے اسپیچ تھراپی پر, لیکن آپ کا نالج بریک لینے کے بارے میں کتنا ہے؟ میرا خاصا نالج ہے اس پہ, لیکن آپ نے اس میں اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے, تو بریک لیتے ہیں تو واپس آ کے اپنے آخری حصے پر ہم گفتگو کر رہے ہوں گے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون سر. ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں واپس اپنے اس شو پر. بہت ہی دلچسپ بات ابھی جہاں آپ بتا رہی تھیں، جب میں نے کہہ رہا تھا کہ آپ اسپیچ تھراپی کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ ہاں جس طرح میں اسپیچ تھراپسٹ نہیں ہوں اور اسپیچ تھراپی کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہوں، تو کئی دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سائیکالوجسٹ نہیں ہوتے اور لگ بھی نہیں رہے ہوتے لیکن وہ تاثر یہی دے رہے ہوتے ہیں. تو جہاں نے ایک پروگرام سنا، جی جہاں نے ایف ایم پر ایک پروگرام سنا، جو یہ سنتے ہوئے ڈرائیو کرتے ہوئے آفس پہنچی، اور بڑا ہی دلچسپ یعنی جو آپ بتا رہی تھی جس انداز سے، بالکل ایگزیکٹلی اگر آپ ویسا ہی اسی انداز میں بتائیں تو. اور اگر انہوں نے سن لیا، نہیں کوئی نہیں تو سن لے تو کیا ہے.
اچھا ہوا یہ ہاں کہ بالکل ایگزیکٹ بتانا ہے آپ نے. جی بالکل, میں جیسے ہی آ رہی تھی تو وہ اینکر نے یہ کہا, وہ جو تھی نا آرچے, تو انہوں نے کہا کہ آج ہم اسٹریس پہ بات کریں گے, اور جو بچوں کا اسٹریس ہے بڑی خوبصورتی سے وہ آرچے نے بات کی. تو میں نے تھوڑا والیوم اونچا کیا, میں نے کہا میرے کام کی بات ہے, تو آفس جاتے جاتے, ہاں آفس جاتے جاتے سنوں گی. اب آگے گیسٹ آئیں, وعلیکم السلام, انہوں نے کہا تو آرچے نے کہا کہ بچوں میں آج کل جو بڑھتا ہوا اسٹریس ہے اس کی اگر آپ بتائیں کہ بچے ماؤں کی بات نہیں مانتے اور کیسے, تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے ماؤں کی باتیں, سٹریس بچوں کو لگائی ہوئی ہے, ایک چپیڑ لگائے بچے کو, بچہ کیوں نہ سیدھا ہو. اب اس کے جواب میں نے سوچا کہ یہ جو, پھر میں نے دیکھا اسکرین پہ تو 103, تو میں نے کہا اچھا اب بدقسمتی سے جو آر جے تھی انہوں نے کہا آپ ناظرین آپ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں, گاڑی چلاتے میں کال ملا رہی ہوں. اچھا کہ میں کہوں کہ ان کو میرے پاس بھیجے, میں اور محسن نواز صاحب ان سے بات کریں گے. چپیڑ لگا کے سٹریس سے ٹھیک نہیں ہوتا. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ مطلب تڑپ کے رہ جاتا ہے محسن صاحب, جب کوئی اس طرح کا ایکسپرٹ اوپینین سن رہا ہو. نہیں تو وہ غصے میں تھی کہ بچہ سیدھا نہیں ہوتا, بچہ سے کہتے ہیں بچہ سیدھا. انہوں نے کہا ہماری ماں چپیڑ لگاتی تھی, مجال ہے کبھی ہم ادھر سے ادھر ہوئے ہوں. نہیں ہو دوبارہ بول کے دکھایا. اتنی طرز, اتنی زیادہ طرز. آپ کو یہ والا ٹیلنٹ بھی میرا آج ہی پتہ چلا. نہیں یہ بہت زبردست ٹیلنٹ. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک خوبصورت علاقہ ہے پاکستان کا, نارووال. اچھا جی. نارووال کے اندر بات کرنے کی جو ایک لے ہے نا, جی جی, وہ بہت زبردست ہے. اچھا وہ یہی والے, وہ نارووال کی تو نہیں تھی ایکسپرٹ؟ اب میں چونکہ ایسے غلط رائے دے دوں, اچھا لیکن میرا خیال یہی ہے کہ یعنی جو نارووال ہے, نارووال میں یا مختلف علاقوں میں, یعنی بولنے کے جملے کے اندر بھی لے اور طرز کا شامل ہونا. اچھا بات چیت تو شاید میں بڑا انجوائے کرتی ہوں جب کوئی ایسے بات کر رہا ہوتا ہے. میں خود بہت انجوائے کرتا ہوں, اسپیشلی ایف ایم پہ میں آتے جاتے ڈرائیو کرتے بڑے شوق سے سنتی ہوں. بھلا کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسروں سے مختلف بات کر رہا ہوتا ہے نا. ہاں بالکل. روٹین میں تو ہم سب کے لہجے سن ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن جو مختلف ہو, جیسے مجھے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے نارووال کا یہ کیونکہ اسٹائل مجھے بڑا پسند ہے, ایک طرز میں بڑا مشکل کام ہے یہ. ہاں بالکل. تو میں نے باقاعدہ طور پہ اپنے کانٹیکٹس میں جا کے غور کر کے تو ڈھونڈا اپنے ایک دوست کو جو کہ جن کا تعلق نارووال سے ہے. پھر میں انہوں نے کال کیا. ٹھیک ہے. ہاں, اور انہوں نے اسی گرمجوشی سے پھر استقبال کیا اور بات چیت ہوئی. یعنی بعض اوقات آپ کے کان کسی ایسے ذرا مختلف سٹائل میں بات کرنے والے کو ترسے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ بڑی محنت کے ساتھ آپ سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. جی. تو لہجہ اور بات کا انداز تو جیسا بھی تھا, اٹ واز ویری کیچی, مگر جو کنسرن ہے تھا, ہاں اس میں دونوں چیزیں مکس اپ ہو گئی نا. اس میں دونوں مکس ہو گئی, اس میں لہجہ بھی تھا اور کنٹینٹ بھی تھا. بالکل, کیونکہ ایف ایم جو ہے یوزلی دور دراز کے علاقوں میں ایسے جگہوں پہ بھی لوگ سنتے ہیں, اسپیشلی خواتین کام کاج کرتے ہوئے کچن میں. نہیں تو وہ بچے کو چاہے پیڑ لگا کے آئی ہو اس وقت, کیونکہ بچہ بات نہیں سنتا, بچہ بات نہیں سنتا. 2 دفعہ جو انہوں نے کہا, پتا چلے کہ کچن میں کوئی کام کرتی خاتون نے سنا اور بات جاتی, اس نے کہا چپیڑ لگاؤں تمہیں, میں ابھی سن کے آئی ہوں, ڈاکٹر صاحبہ بھی یہی کہہ رہی تھی. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح ہم سیدھے ہوئے بچپن میں چپیڑ سے. اصل میں محسن صاحب کہیں نہ کہیں پہ ہمیں بڑی دشواری ہوتی ہے. میں اکثر سنتی ہوں کہ ہمارا دور ایسا تھا, ہمارا دور ویسا تھا. ایکچولی میں تو ہر دور بڑا خوبصورت ہے. جیسے مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو مجھے جو آج کل کا دور ہے نا, ہمارا دور اس سے زیادہ خوبصورت نہیں تھا. ہمارا دور بھلا کون سا دور ہے جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں؟ ہاں بالکل. یعنی ہم اگر ملینیلز کیا, ہاں ملینیلز ملن سے ہے, ملینیمز نہیں ایل نہیں ہے آخر میں, ایلیو کا شاید. چیٹ جی پی ٹی کرنے لگی ہے. نہیں چیٹ جی پی ٹی نہیں, میں نے کہا کیونکہ ایکس کے بعد ملینیلز ہی ہے. ہاں یو آر رائٹ. ہاں ملینیلز جو ہیں, جین زی کے بعد ملینیلز ہیں. نو جین زی سے پہلے, جین زی سے پہلے, اور جین ایکس کے بعد, اس کے بعد ایکس. کیا مطلب ایکس کے بعد یہ درمیان میں نہیں ہے؟ ہاں جی, ایکس کے بعد ایکس اور زی کے درمیان میں ہے نا. جی بالکل بالکل. اچھا تو وہ جو دور ہے ان کے اندر کافی زیادہ یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے, وہ یعنی نوسٹیلجک
ہاں ہاں تھوڑے لوگ ہیں. جی. یعنی یہ 40-45 سال کی ایج والے جتنے بھی آپ کو لوگ ملیں گے جی ان کے اندر نوسٹیلجیا آپ کو ذرا سا زیادہ نظر آتا ہوتا ہے. اچھا جو بڑی ایج والے ہیں یعنی 60+ والے ان کے اندر آپ بیبی کو بومرز، ہاں ان کے اندر آپ کو بلا کیا نظر آتی ہے چیز ان کے اندر یعنی کہ کوشش کر کے اس دور سے جڑنے کی باتیں مجھے میری جو انڈرسٹینڈنگ. ہاں بالکل یو آر ویری رائٹ محسن صاحب. وہ کوشش ویری ہیپی ان کرنٹ. ہاں وہ یعنی دور کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں. ہاں لیکن جو پرانے جو درمیان والی یہ ہے نا پود یہ وہ ہیں جو کہ اس پرانے دور سے یعنی نوسٹیلجک ہو کے اور ان باتوں کو ریکال کرتے رہنے میں ہی انہیں مزہ آتا ہے. ہاں پتہ نہیں اب ہو سکتا ہے کہ میرا واج ان لوگوں سے پڑا ہو سکتا ہے وہ ایسے ہو. ایکچولی میں نوسٹیلجیا تو چلے محسن صاحب اٹس ریئل نا, اور ہم سب کسی نہ کسی چیز کے بارے میں نوسٹیلجک ہوتے ہیں. ہمیں کوئی بھی فیملیئر چیز جیسے بارش ہو جانا کسی جگہ پہ یا اچھا کوئی میوزک ہمیں اس ٹائم پہ واپس لے جاتا ہے. لیکن ہم جب ہم اس مسئلہ تب آتا ہے جب ہم اس ٹائم پہ جا کے پھر اسی کو ریکال کرتے ہیں اور کرنٹ فیز کو کرس کرتے ہیں. لیکن یہ جس پود کی ہم بات کر رہے ہیں نا جن کو ملینیل کہتے ہیں, یہ والے لوگ جو ہیں یہ ان بدلتی ہوئی قدروں کے کافی حد تک امین بھی ہیں. بالکل یہ وہ ہیں جنہوں نے دونوں دیکھ لیے نا. اچھا بھلا کیوں, جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کی گروتھ والے فیز میں بھی یہ لوگ تھے. ایگزیکٹلی انہوں نے وہ انیشل فیز بھی دیکھا اور انہوں نے پھر آگے ترقی ہوتی بھی دیکھی الیکٹرانک میڈیا سے سوشل میڈیا اور پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی دیکھا. بالکل یو آر ویری, یہ وہ ہیں جنہوں نے وہ جو سیٹ فون بھی دیکھا, وہ جو ٹیبل سیٹ ہوتا تھا, اور وہاں سے اب انہوں نے یہ 17 اور 18 پرو میکس بھی دیکھ لیا. تو جین زی نے الیکٹرانک میڈیا والا وہ دور مس کیا. ہاں انہوں نے صرف یہ بس ڈیولپمنٹ ہی دیکھی ہے کیونکہ وہ 7-8 سال کے تھے تو ان کو نظر آنے لگ گیا سوشل میڈیا, فیس بک, گوگل, یہ وہ بالکل اور یوٹیوب, یہ ساری چیزیں. تو اس لیے ان کا وہ الیکٹرانک جو میڈیا کا آغاز ہے 50-50 الف لیلا ہے وہ ان کا مسنگ ہے. بالکل بالکل اسی طریقے سے ہے. اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے ملینیلس جو ہیں, آپ یو آر رائٹ محسن صاحب, میں نے بھی دیکھا تو ایل آتا ہے, اٹس اے ملینیلس. اور جو ملینیلس ہیں یوزلی وہ جو ہوتے ہیں مطلب وہ نوسٹیلجک, مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے جو کرنٹ فیز ہے نا, اگر آپ نے اس کو نہیں انجوائے کیا اور اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر آپ سمجھیں یو آر مسنگ سم تھنگ ویری بگ. یعنی ہماری ماؤں نے, جو بھی میں تھوڑے پہلے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہماری ماؤں نے بے شک بہت کام کیا, اٹ واز ہارڈ ورک. ہم بہت کام کر رہے ہیں مگر اٹ از اسمارٹ ورک. جیسے میں اگر صبح اپنی لانڈری کر رہی ہوں کچن میں تو ساتھ ہی ہانڈی بھی بنا رہی ہوں, ساتھ ہی میں کوئی ایئر فرائر میں کوئی کام ہو رہا ہے اور مائکرو ویو میں کچھ اور ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی میرا لانڈری بھی ہو رہی ہے. تو میں ایک ٹائم میں ایکچولی میں 3-4 کام کرتی ہوں, اور اس کے بعد پھر اور اسی ایک ٹائم کے اندر نا, اور اس میں تھکاوٹ کوئی نہیں ہوتی کیونکہ وہ مشینیں کر رہی ہیں, میں صرف اس کو لک آفٹر کر رہی ہوتی ہوں. ہماری ماں نے ہارڈ ورک بہت زیادہ کیا تھا اور وہ ٹائم کنزیومنگ تھا بہت زیادہ. ایک وقت میں ایک کام تھا ان کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی زندگی بہت مشکل تھی. آپ نے 2 باتیں کی ہیں, ایک تو یہ کہ ایک وقت میں 3-4 کام کرنا, اور دوسرا ٹائم کنزیومنگ ہونے کی بات. لوگوں کی 3 طرح کی قسمیں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں, بلکہ ذرا غور کیجئے گا کہ آپ اس میں سے کس قسم کے ساتھ زیادہ جڑے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ جو زیادہ واہ پڑتا ہے وہ اس میں سے کس قسم کا پڑتا ہے. ایک ہے کنزیومرز یا ٹیکرز, جو صرف لینا جانتے ہیں, یعنی وہ آپ سے بس فائدہ لیں گے, اور یہ ایک اسکیئرسٹی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں, کیونکہ ان کے خیال میں جو ان کے پاس کچھ ہے اگر انہوں نے دیا تو وہ کم پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی ایک مثال ویسے تو مچھر بھی ہے, لیکن یہ جو بنجر زمین ہوتی ہے نا, اس کو آپ جتنا بھی پانی دے دیں اس کے اندر سے کوئی پھول پھل نہیں اگنے کا, کیونکہ وہ بنجر ہے. بالکل. لوگوں کی جو دوسری قسم ہے وہ ٹریڈرز کی ہے. یہ جو ٹریڈرز ہیں یہ دکانداروں کی طرح سے ہوتے ہیں, یعنی یہ گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی رکھتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ٹریڈرز ہیں,
وہ اس طرح سے کہ آپ نے دیکھیں کہ آپ نے میرے بیٹے کی شادی پر کیا دیا تو میں نے آپ کی بیٹی کی شادی ہونے پر کیا دینا ہے. ہم کتنا حساب کتاب بھی بعض اوقات رکھ رہے ہوتے ہیں اس ہسٹری کو یاد رکھتے ہوئے کہ کس نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا, تو میں نے اس کے جواب میں ویسے ہی برتاؤ ٹریڈنگ کی صورت میں اس کے ساتھ کرنا ہے. چلیں اس کو ہم کوئی ون ون یا باہم ایک دوسرے کے فائدے والی بات سمجھ سکتے ہیں جی. لیکن جو اس میں سے بہت افضل درجہ ہے وہ انویسٹرز کا ہے, کلٹیویٹرز کا ہے. ٹھیک. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دیکھے بغیر کہ اس کا نتیجہ کتنا نکلنا ہے اور پورا ایک وہ ٹریڈ کے سٹائل میں یا دکانداری کے سٹائل میں نہیں دیکھتے, بلکہ یہ انویسٹ کرتے ہیں ایک کسان کی طرح جو کہ ہزاروں بیج بوتا ہے اور اس میں سے وہ یہ اس سوچ میں نہیں جاتا یا روتا نہیں ہے اس بات کو کہ او ہو یہ والے جو بیج تھے ان پر تو کوئی پھل پھول لگا ہی نہیں, کوئی درخت ہی نہیں ہوگا. جن کو کچھ بیج اس کے ایسے ہوتے ہیں جو پرندے لے جاتے ہیں, کچھ کو دھوپ کھا جاتی ہے, لیکن وہ ان بیجوں کا رونا نہیں روتا کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ جو باقی بیج پھل پودے درخت بنیں گے, فصل اگائیں گے, وہ سارے اس ساری کمی کو پورا کر دیں گے. اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بالکل یعنی اس دھوپ کی طرح سے ہوتا ہے جو کہ سمندر سے پانی کو ایبزارب کرتی ہے, اٹھاتی ہے آبی بخارات بن کے اور پھر بادل بنا کے وہ نیچر پورے اس علاقے میں تقسیم کر دیتی ہے بارش کی ان بوندوں کو. تو یہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں نا ہم میں سے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے علم کو, وقت کو, توجہ کو, سب چیزوں کو کسی کاروباری انداز سے نہیں سوچتے, بلکہ ان کو اس طرح سے انویسٹ کرتے ہیں کہ جس میں انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک جنریشن یا ایک کلچر کو ڈیولپ کر رہے ہیں. تو یہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں. تو لوگوں کی یہ جو 3 قسمیں ہیں ہم اپنے ارد گرد پاتے ہیں. کچھ لوگ بالکل فری لوڈرز ہیں, صرف کنزیوم کرتے جائیں گے. کچھ لوگ ہیں جو لین دین پر یقین رکھیں گے. لیکن انویسٹرز کی تعداد یا کلٹیویٹرز کی تعداد بہرحال ہمیشہ ہر دور میں کم رہتی ہے, لیکن لیڈرز یہی ہوتے ہیں. بالکل بہترین, بہت خوبصورت بات کی آپ نے محسن صاحب. اور اب ہمارے جو ویورز ہیں انہوں نے سوچنا ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اور ہمیں کمنٹ میں بتانا بھی ہے. تو اسی میرے خیال حسین موڈ پر ہم اجازت بھی لیں, اور انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی اگلے شو پر. اور آج شام 7 بجے یو آسک فار اٹ آپ کے لیے ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ پریزنٹ ہونے والا ہے. دیکھنا مت بھولیے گا, شو پر شامل رہیے گا اور اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. اجازت چاہتے ہیں آپ سے. اللہ حامی ناصر.